ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک ایسی مشین ہے جو روزانہ آپ کے اکاؤنٹ میں 24 گھنٹے جمع کرتی ہے۔ نہ ایک منٹ زیادہ نہ ایک منٹ کم۔ امیر ہو یا غریب، طالب علم ہو یا بزنس مین، کامیاب ہو یا کوئی ناکام، ہر انسان کو روزانہ ایک ہی مقدار ملتی ہے: 24 گھنٹے، صرف 24 گھنٹے۔ اب ذرا سوچئے، اگر کوئی شخص روزانہ اس سرمایہ کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے اور دوسرا شخص اسے بغیر سوچے سمجھے ضائع کرتا رہے، چند سال بعد دونوں کی زندگیاں ایک جیسی رہیں گی؟ یقیناً نہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آج اکثر لوگ وقت ضائع نہیں کر رہے، وہ اپنی توجہ ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہی فرق ہے، کیونکہ وقت واپس نہیں آتا، لیکن توجہ چلی جائے تو وقت خود بخود ضائع ہونے لگتا ہے۔ آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن بن نہیں پا رہے، کیونکہ آج ہم صرف سوشل میڈیا یا موبائل کی بات نہیں کریں گے، ہم اس چیز کی بات کریں گے جو خاموشی سے لاکھوں لوگوں کے خواب کھا رہی ہے، ان کی صلاحیتیں کھا رہی ہے، ان کا سکون کھا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ ان کی زندگی کا رخ بدل رہی ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے بکھری ہوئی توجہ۔ آخر فوکس ختم کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم پہلے سے زیادہ مصروف ہیں لیکن پہلے سے کم مطمئن ہیں؟ کیوں گھنٹوں موبائل استعمال کرنا آسان لگتا ہے لیکن چند منٹ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا یا کوئی ایسا کام کرنا جو ہمارے فیوچر کو بہتر بنائے وہ مشکل محسوس ہوتا ہے؟ اور سب سے اہم بات کریں گے کہ ہم اپنی توجہ کو دوبارہ مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا عملی فارمولہ بتاؤں گی جو اگر آپ نے صرف 30 دن بھی آزما لیا نا تو آپ اپنی زندگی میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ کبھی غور کیا ہے کہ آج کل لوگ زیادہ تر تھکے ہوئے کیوں لگتے ہیں، حالانکہ پہلے کے مقابلے میں ہمارے پاس زیادہ سہولتیں ہیں، گاڑیاں، انٹرنیٹ، موبائل، سینکڑوں آسانیاں موجود ہیں، پھر بھی ذہنی سکون کیوں کم ہے؟ بے چینی زیادہ کیوں ہے؟ وجہ صرف کام کی زیادتی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ مسلسل حملے کی ضد میں ہے۔ صبح جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے موبائل سامنے آ جاتا ہے، رات سونے سے پہلے موبائل سامنے ہوتا ہے، کھانا کھاتے وقت موبائل، سفر میں موبائل، فارغ وقت میں موبائل، اور آہستہ آہستہ ہم نے خاموشی کے ہر لمحے کو اسکرین سے بھر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج زیادہ تر لوگ تنہا نہیں بیٹھ سکتے، 5 منٹ انتظار کرنا نا مشکل لگتا ہے، خاموشی عجیب لگتی ہے اور اکیلا پن برداشت نہیں ہوتا۔ حالانکہ کبھی یہی خاموشی نا انسان کو اپنے آپ سے ملاتی تھی، کبھی یہی خاموشی انسان کو اپنے رب کی یاد دلاتی تھی، کبھی یہی خاموشی انسان کو اپنے خواب یاد دلاتی تھی، لیکن اب خاموشی کی جگہ نوٹیفیکیشنز نے لے لی ہے۔ ایک نوجوان کی مثال لیتے ہیں، وہ صبح اٹھتا ہے اور صرف 5 منٹ کے لیے موبائل کھولتا ہے، اسے ایک میسج نظر آتا ہے، پھر ایک ویڈیو، پھر ایک شارٹ، پھر دوسری شارٹ، پھر کسی دوست کی پوسٹ، پھر ایک خبر، اور جب وہ دوبارہ گھڑی دیکھتے ہیں تو 45 منٹس گزر چکے ہوتے ہیں۔ اب مسائل صرف 45 منٹس کا نہیں، اصل مسائل یہ ہے کہ اس کا دماغ دن کے آغاز میں ہی منتشر ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے دلچسپی سے پڑھنا مشکل ہوگا، کسی مقصد پر فوکس کرنا مشکل ہوگا، اور اکثر وہ خود بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ اس کی ساری توانائی غائب کہاں ہو چکی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا، میں سارا دن مصروف رہتا ہوں لیکن کوئی بڑا کام نہیں کر پاتا۔ اور سچ پوچھئے تو یہ جملہ آج کی پوری نسل کی کہانی بنتا جا رہا ہے۔ مصروفیت بہت ہے، پیداوار کم ہے، معلومات بہت ہے، حکمت کم ہے، رابطے بہت ہیں، سکون کم ہے، اور یہی تضاد ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ ایک اور غلط فہمی بھی موجود ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیاب لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر کامیاب لوگ صرف اپنی توجہ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ وہ ہر چیز نہیں کرتے، وہ ہر خبر نہیں دیکھتے، وہ ہر بحث میں نہیں پڑتے، وہ ہر نوٹیفیکیشن کا جواب نہیں دیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا نہیں کرنا۔ اب ذرا سورج کی روشنی کو یاد کیجیے، جب سورج کی روشنی عام حالت میں ہوتی ہے تو صرف روشنی دیتی ہے، لیکن جب اس روشنی کو ایک لینس کے ذریعے ایک نقطے پر جمع کیا جاتا ہے تو وہ آگ بھی لگ سکتی ہے۔ انسان کی توجہ بھی بالکل ایسی ہی ہے، بکھری ہوئی توجہ کمزور ہوتی ہے، مرکوز توجہ طاقتور ہوتی ہے، اور جو لوگ اپنی توجہ کو ایک مقصد پر مرکوز کرنا سیکھ لیتے ہیں وہ اکثر وہ نتائج حاصل کر لیتے ہیں جنہیں دیکھ کر دوسرے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر فوکس اتنا اہم ہے تو پھر ہماری توجہ مسلسل کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ آخر ہمارے دماغ کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ چند منٹ بھی ایک کام پر ٹہرنا مشکل لگتا ہے؟ اور وہ کون سی پوشیدہ عادتیں ہیں جو روزانہ ہماری قوت ارادی کو کھا رہی ہیں؟ اب ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ جب تک آپ مسائل کی اصل جڑ نہیں سمجھیں گے اس کا مستقل حل بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کی زندگی برباد کیوں ہو رہی ہے؟ فوکس مینجمنٹ کا راز۔ آخر مسائل کی جڑ کیا ہے؟
क्यों एक नौजवान 3 घंटे मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है लेकिन 30 मिनट किताब नहीं पढ़ सकता? घंटों वीडियोस देखना आसान लगता है लेकिन अपने फ्यूचर के लिए काम करना मुश्किल महसूस होता है। क्या वाकई हम सुस्त हो चुके हैं? क्या हमारी नस्ल कमजोर हो चुकी है? या इसके पीछे कोई और वजह है? इसका जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग को समझना होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान के दिमाग को इस तरह बनाया है कि जब वो कोई खुशी महसूस करता है तो दिमाग उसे दोबारा उसी काम की तरफ माइल करता है। यही वजह है कि इंसान कामयाबी हासिल करता है तो खुश होता है, अच्छी खबर मिलती है तो खुश होता है, तारीफ मिलती है तो खुश होता है। ये एक फितरी निजाम है। मसाइल तब शुरू होता है जब मजबूरी खुशियां हकीकी खुशियों की जगह लेना शुरू कर देती हैं। आज एक नौजवान को हकीकी कामयाबी हासिल करने के लिए शायद महीने लग जाएं, लेकिन मोबाइल पर दिल को खुश करने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं। एक वीडियो, एक लाइक, एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन। फिर आस्ता आस्ता दिमाग मुश्किल रास्तों से भागने लगता है क्योंकि वो आसान रास्तों का आदी हो चुका होता है। जरा एक तालिब इल्म का तसव्वुर करें। उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता 2 घंटे मेहनत से पढ़ाई करना, दूसरा रास्ता 2 घंटे शॉर्ट वीडियोस देखना। पढ़ाई का इनाम बाद में मिलेगा, वीडियोस का इनाम फौरन मिल जाता है और हमारा दिमाग अक्सर फौरी खुशी का इंतखाब कर लेता है। यही वजह है कि बहुत से लोग ये जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करते। मसाइल इल्म की कमी नहीं होता, मसाइल तवज्जो की कमजोरी होता है। एक और चीज जो खामोशी से हमारी जिंदगियों पर असर डाल रही है वो है मुसलसल तब्दीली। आज आप एक वीडियो देखते हैं, चंद सेकंड बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर हर चंद लम्हों बाद नया चेहरा, नई आवाज, नई कहानी, नई मालूमात। दिमाग उस रफ्तार का आदी बनता जाता है। फिर जब आप वही दिमाग नमाज, कुरान पाक या पढ़ने में लगाते हैं तो उसे लगता है कि रफ्तार बहुत सुस्त है। हालांकि मसाइल कुरान पाक, नमाज या आपकी पढ़ाई नहीं होता। मसाइल ये होता है कि हमारा दिमाग गैर मामूली रफ्तार का आदी हो चुका होता है। यही वजह है कि आज बहुत से लोग कहते हैं मेरा दिल नहीं लगता, फोकस नहीं बनता, दिमाग मुंतशिर रहता है। हालांकि अक्सर औकात मसाइल दिल का नहीं, आदतों का होता है। कामयाबी हमेशा आस्था बनती है। एक डॉक्टर एक दिन में नहीं बनता, एक आलिम एक महीने में नहीं बनता, एक कामयाब बिजनेसमैन एक हफ्ते में नहीं बनता, एक मजबूत शख्सियत चंद दिनों में तैयार नहीं होती। जिंदगी की बेहतरीन चीजें वक्त मांगती हैं, सब्र मांगती हैं, तवज्जो मांगती हैं। लेकिन आज की दुनिया हमें मुसलसल ये सिखा रही है कि हर चीज फौरी मिलनी चाहिए, और जब हकीकत उसके बरक्स निकलती है तो बहुत से लोग रास्ता छोड़कर भाग जाते हैं। आपने ये देखा होगा कि लोग नए नए इरादे तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें पूरा कम करते हैं। नई किताब शुरू करते हैं, मुकम्मल नहीं करते। नया कोर्स शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं। वर्जिश शुरू करते हैं, चंद दिन बाद रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग फौरी नताइज चाहता है, और जब नताइज फौरी नहीं मिलते तो वो दिलचस्पी खो देता है। यहाँ एक बहुत अहम हकीकत समझ लीजिए। दुनिया में कामयाब लोग और आम लोगों के दरमियान सबसे बड़ा फर्क अक्सर जहनियत नहीं होता, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी होती है। कामयाब लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते रहते हैं, चाहे दिल करे या ना करे, चाहे मोटिवेशन मिले या ना मिले, क्योंकि वो जानते हैं कि कामयाबी जज्बात से नहीं, आदतों से बनती है। और यही वो चीज है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कभी ना अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आप रोजाना 3 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो एक साल बाद कितने घंटे बनते हैं? हजारों घंटों से भी ज्यादा। जरा सोचिए, इन हजारों घंटों में आप क्या नहीं सीख सकते थे? कुरान पाक की बड़ी मुकदार याद की जा सकती थी, एक नई महारत सीखी जा सकती थी, कारोबार शुरू किया जा सकता था, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाया जा सकता था। लेकिन अक्सर लोग ये नुकसान ना इसलिए महसूस नहीं करते क्योंकि ये आस्ता आस्ता होता है। फिर ये भी जान लीजिए कि जिंदगी एक दिन में बर्बाद नहीं होती, जिंदगी छोटे छोटे फैसलों से बनती है और बिगड़ती भी है। एक दिन की सुस्ती नुकसान नहीं देती, लेकिन रोजाना की सुस्ती बहुत बड़ा नुकसान देती है। एक दिन की गफलत खतरनाक नहीं होती, लेकिन मुसलसल गफलत खतरनाक होती है। और यही वजह है कि एक दिन इंसान खुद को सबसे पीछे देखता है। अच्छी खबर यह है कि अगर गलत आदतें आस्ता आस्ता बनती हैं तो अच्छी आदतें भी आस्ता आस्ता बन सकती हैं। अगर आपकी तवज्जो कमजोर हो सकती है तो आप उसे मजबूत भी बना सकते हैं। अगर इंसान मुंतशिर हो सकता है तो दोबारा मरकूज भी हो सकता है। यही वो मुकाम है जहाँ उम्मीद शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को खुद को बदलने की सलाहियत दी है। जब तक सांस है तब तक वापसी का रास्ता मौजूद है, लेकिन सवाल ये है वापसी शुरू कहाँ से की जाए? वो कौन सी आदतें हैं जो हमारी तवज्जो को दोबारा ताकतवर बना दे? वो कौन से अमली कदम है जो वाकई जिंदगी बदल सकते हैं? और अगर आप आज से नई शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा? मसाइल जान लेना काफी नहीं होता, हकीकी फर्क तब आता है जब इंसान हल पर अमल करना शुरू करता है। सबसे पहले एक हकीकत कबूल कर लीजिए, आप अपनी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेंगे, और यही बात ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती। हम फौरी नताइज चाहते हैं, फौरी तब्दीली चाहते हैं, फौरी कामयाबी चाहते हैं, लेकिन फितरत का निजाम मुख्तलिफ है। सूरज आस्ता आस्ता तुलू होता है, बीज आस्ता आस्ता दरख्त बनता है,
اور ایک مضبوط شخصیت بھی آہستہ آہستہ تیار ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو معجزے کا انتظار مت کیجیے، اپنی عادتوں پر کام کیجیے، کیونکہ آپ کی زندگی آپ کے روزانہ کے فیصلوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے دن کی حفاظت کیجیے، اور دن کی حفاظت صبح سے شروع ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اپنی صبح دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، آنکھ کھلی نہیں ہوتی کہ موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر میسیجز، پھر نوٹیفیکیشنز، پھر ویڈیوز، اور دن شروع ہونے سے پہلے ہی دماغ تھک جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک انسان بیج بونے سے پہلے ہی اپنی زمین خراب کر دے تو فصل کیسی ہوگی؟ اسی طرح اگر آپ صبح کے قیمتی وقت کو ضائع کر دیں تو پورا دن متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو ایک چیلنج دینا چاہتی ہوں، اگلے 30 دن صبح اٹھنے کے بعد پہلے 1 گھنٹے تک سوشل میڈیا استعمال نہ کریں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی توجہ، توانائی اور ذہنی سکون میں کتنا فرق آتا ہے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنی زندگی میں گہرے کام کی اوقات پیدا کریں، ایسے اوقات جن میں صرف کام ہو، نہ موبائل، نہ نوٹیفیکیشن، نہ سوشل میڈیا، صرف ایک مقصد۔ شروع میں صرف 20 منٹ، 30 منٹ، پھر 45، پھر 1 گھنٹہ۔ آپ کا دماغ دوبارہ فوکس کرنا سیکھ جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کمزور عضلہ ورزش سے دوبارہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ فوکس بھی ایک ذہنی عضلہ ہے، جتنا استعمال کرے اتنا مضبوط ہوگا۔ ایک اور غلطی جو بہت سے لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی تمام امید موٹیویشن پر رکھ دیتے ہیں۔ جب دل کرے گا تب شروع کروں گا، جب موڈ بنے گا تب محنت کروں گا، جب جذبہ آئے گا تب بدلوں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیاب لوگ موٹیویشن کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہتے، وہ عمل کرتے ہیں، پھر عمل سے رفتار بنتی ہے، رفتار سے اعتماد بنتا ہے، اور اعتماد سے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر دل نہیں بھی کر رہا تب بھی چھوٹا قدم اٹھائیے، صرف 5 منٹ، صرف ایک صفحہ، صرف ایک ورزش، صرف ایک سبق، کیونکہ اکثر آغاز مشکل ہوتا ہے، صفر نہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آج رات آپ کو یہ خبر ملے آپ کے پاس زندگی کے صرف 5 سال باقی ہیں تو کیا آپ انہیں اسی طرح گزارنا چاہیں گے؟ وہی بے مقصد اسکرولنگ، وہی گھنٹوں کی غفلت، وہی خواب جو ہر سال اگلے سال پر ٹل جاتے ہیں؟ شاید نہیں، کیونکہ جب انسان کو وقت کی قیمت سمجھ آتی ہے تو اس کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پاس کتنا وقت باقی ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو آج کو سنوار لے، کل خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ کامیاب لوگ ہمیشہ ایک سوال پوچھتے ہیں، جو میں ابھی کر رہا ہوں، کیا یہ مجھے میری منزل کے قریب لے جا رہا ہے؟ یہ ایک سادہ سوال لیکن زندگی بدل سکتا ہے۔ ہر بار موبائل کھولنے سے پہلے خود سے پوچھئے، ہر بار وقت ضائع کرنے سے پہلے پوچھئے، ہر بار کسی غیر ضروری مصروفیات میں پڑنے سے پہلے پوچھئے، تو شاید آپ کو اپنا راستہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور اہم بات، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنائیں، کیونکہ صرف قوت ارادی کافی نہیں ہوتی۔ اگر موبائل ہر وقت سامنے ہوگا تو استعمال ہوگا، اگر ہر وقت نوائز ہوگا تو فوکس بھی متاثر ہوگا۔ اس لیے اپنے ماحول کو اپنے مقصد کے مطابق بنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو بہتر بنائیں، کیونکہ ماحول انسان کو یا تو اوپر اٹھاتا ہے یا نیچے کھینچتا ہے، درمیان میں بہت کم چھوڑتا ہے۔ اگر آپ صرف دنیا کے لیے فوکس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شاید کچھ عرصے بعد دوبارہ بھٹک جائیں، لیکن اگر آپ اپنے فوکس کو اپنے رب کی رضا کے ساتھ جوڑ دیں تو چیزیں بدلنے لگتی ہیں، کیونکہ پھر پڑھائی بھی عبادت بن سکتی ہے، محنت بھی عبادت بن سکتی ہے، اپنے والدین کی خدمت بھی عبادت بن سکتی ہے، حلال روزی کمانا بھی عبادت بن سکتا ہے، اور جب زندگی مقصد سے جڑ جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کا تعلق اپنے رب سے مضبوط کیجیے، نماز کی حفاظت کیجیے، قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کیجیے، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ بہت سی جنگیں صرف منصوبوں سے نہیں جیتی جاتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے جیتی جاتی۔ چند لمحوں کے لیے اپنے بارے میں سوچیے، آپ کے خواب کیا ہیں؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے والدین کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے رب کو کس حال میں ملنا چاہتے ہیں؟ اور پھر خود سے ایک وعدہ کیجیے، آج سے میں اپنی توجہ کی حفاظت کروں گا، وقت کی حفاظت کروں گا، اپنے ایمان کی حفاظت کروں گا، میں ہر دن بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی سب سے قیمتی چیزیں آپ کا فون، پیسہ نہیں ہے، آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت بھی نہیں ہے، آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کی توجہ ہے، کیونکہ جہاں آپ کی توجہ جاتی ہے وہیں آپ کی زندگی جانا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کو مقصد، اخلاص، فوکس اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔